بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مینرس آف چوزنگ فرینڈس۔ آپ کو پتہ ہے دوست بنانے کے لیے بھی اسلام میں آداب ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ سے اچھی صحبت کے بارے میں بات کرتے۔ وہ اس بات پر زور دیتے تھے کہ اپنے آپ کو اچھے لوگوں سے گھیر کر رکھو، یعنی آپ کے آس پاس کے جو لوگ ہیں وہ اچھے لوگ ہونے چاہیے، صالح رائٹیس ڈیڈز کرنے والے لوگ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری بزرگی اور اطاعت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ میں انہیں آج اپنا سایہ نصیب کروں گا کہ آج کے دن میرے سائے کے سوا کسی کا سایہ نہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ 7 طرح کے لوگ جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، ان میں سے وہ لوگ بھی ہوں گے جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، یعنی انہوں نے صرف اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے دوستی کی ہوگی اور محبت کی ہوگی۔ ایک بڑی چیز جو مسلمانوں کو تقویت میں مدد کرتی ہے اور سچی رہنمائی کے راستے پر رکھتی ہے، وہ ہے اچھے لوگوں کا ساتھ اور برے لوگوں سے دور رہنا، کیونکہ انسان کی فطرت میں ہی ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے عادات، کردار اور طور طریقوں سے متاثر ہوتا ہے۔ یعنی جو آپ کے فرینڈس ہوتے ہیں، ان کی جو ہیبٹس ہوتی ہیں، ان کا جو کیریکٹر ہوتا ہے، ان کے جو رکھ رکھاؤ، جو طور طریقے ہوتے ہیں، اس کا اثر دوسرے فرینڈس پر ضرور پڑتا ہے۔ اس لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس چاہیے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کو دیکھے۔ اپنے دوست کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیسا دین ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کتنا رائٹیس ہے، کتنا نیک ہے، وہ کتنا صالح ہے، کیونکہ انسان آٹومیٹیکلی اس کے دین پر ہو جاتا ہے۔ پھر نیک آدمی کے پاس بیٹھنے والوں کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ اگر آپ کسی خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھیں گے تو کیا ہوگا؟ تھوڑی دیر میں آپ کے کپڑوں سے بھی خوشبو آنے لگے گی، جبکہ آپ نے اس کی خوشبو خریدی بھی نہ ہو۔ اسی طرح سے جو اچھے فرینڈز ہوتے ہیں، اگر آپ ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کی آپ باتیں سنتے ہیں، وہ آپ کو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے ہیں، وہ بتاتے ہیں ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے؟ نیچرلی ان کا اثر آپ تک آتا ہے اور ان کی اچھی باتوں سے آپ بھی سیکھتے ہیں، پھر آپ بھی اچھا کام کرتے ہیں۔ نیک آدمی کے پاس بیٹھنے والے کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو خوشبو والے کے پاس بیٹھتا ہے۔ اگر خوشبو نہ بھی خریدے تب بھی خوشبو سے جسم متاثر ہوتا ہے اور دماغ کو فرحت اور سرور حاصل ہوتا ہے، مطلب ایک دماغی سکون بھی ملتا ہے اور آپ کے جسم سے بھی خوشبو آنے لگتی ہے۔ برے دوست کی مثال آگ کی بھٹی جیسی ہے، اگر چنگاری نہ بھی پڑے تو بھی دھوئیں سے دامن ضرور سیاہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کسی ایسے خراب دوست کے پاس بیٹھیں گے تو وہ دوست کیسا ہے؟ ایک آگ کی بھٹی کی طرح ہے جہاں پر آگ جلتی ہے۔ اگر آپ کو چنگاری نہیں بھی لگی تب بھی جو دھواں ہوگا اس سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے، آپ کا دامن ضرور سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا اس کے دھوئیں سے۔ تو یعنی اگر آپ اس سے کچھ نہ بھی بولیں، کچھ نہ بھی کریں، تب بھی اگر آپ ایک خراب دوست کے ساتھ رہیں گے تو اس کا بھی اثر آپ کے اوپر ہوگا۔ اچھی دوستی کی خصوصیات کیا ہوگا؟ اچھا دوست کیسا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ سلام سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ جب اچھے دوست ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یعنی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ وہ اچھی باتوں کا ڈسکشن کرتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں۔ وہ دوسروں کی غلطیوں پر محبت سے ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن غلطیاں ضرور بتاتے ہیں۔ وہ اگر ہمارے چہرے پہ کچھ چیز لگی ہو اور ہمیں کوئی بتا دے تو ہم کیا کریں گے؟ اس کو صاف کر لیں گے۔ اسی طرح سے اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو اور کوئی ہمیں ٹوک دے، ہمیں بتا دے کہ یہ غلطی ہو گئی ہے، اور اگر ہم اسے سدھار لیں تو ہم اللہ کی ناراضگی سے بچ جائیں گے۔ تو جو اچھے دوست ہوتے ہیں وہ اپنے دوست کی غلطیاں بتاتے ہیں
اور جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ خوشی سے اسے قبول کرتے ہیں، برا نہیں مانتے۔ وہ ایک دوسرے کا وقت بیکار کاموں میں ضائع نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کو اچھے کام کرنے میں حوصلہ افزائی کرتے ہیں، یعنی انکریج کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اچھے اچھے کام کریں۔ وہ ساتھ میں اسلامی حلقوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اسلامی حلقے کیا ہوتے ہیں؟ جہاں بھی قرآن کی بات ہو رہی ہو، وہاں پر جو بھی گروپ بنا کے بیٹھا جاتا ہے، جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے تو اس میں وہ شرکت کرتے ہیں، یعنی وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہ مل کر نماز پڑھتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے راز ظاہر نہیں کرتے، دوسروں کے سامنے نہیں بتاتے کہ میرے فرینڈ میں یہ نے یہ کہا تھا، وہ کہا تھا۔ راز کی جو بات ہوتی ہے وہ ظاہر نہیں کرتے دوسروں پر۔ وہ کبھی بھی ایک دوسرے سے حسد یا جلن نہیں کرتے، نہ ہی دوست کے پیچھے اس کی باتیں کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ بغض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دل کے اندر برائی رکھنا، جلن، حسد، کڑن، یہ نہ رکھو۔ حسد نہ کرو، بے رخی اور بے تعلقی اختیار نہ کرو، باہمی تعلقات نہ توڑو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے اور اس سے قطع تعلق رکھے۔ بخاری کتاب الادب کی حدیث ہے یہ۔ 3 دن سے زیادہ کسی سے بھی قطع تعلق نہیں رکھنا چاہیے، بات چیت کرنا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اچھے دوست کیا ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے سے کبھی جھوٹ نہیں بولتے اور کبھی دوسروں سے بھی جھوٹ نہیں بولتے، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اور ان کی غلطیاں دوسروں سے چھپاتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے۔ اللہ پردہ پوشی کرنے کو پسند کرتا ہے نا، یعنی ہمیں کسی کو دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے ان کے عیب ظاہر کر کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کے عیب چھپائے، قیامت کے دن اللہ اس کے عیب چھپائے گا۔ عیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلط باتیں جو آپ کے اندر ہوتی ہیں وہ دوسروں کی ہمیشہ چھپانی چاہیے، دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اچھے دوست اور کیا کرتے ہیں؟ ایک دوسرے سے ملنے کے بعد ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، قرآن کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، حدیثوں کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ آپ کو اپنے دوستوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، مومنوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے، اگر اس کے ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی تمام اعضاء بے چین ہو اٹھتے ہیں۔ یعنی ایک مومن کیا ہوتا ہے؟ ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، پورا جسم۔ ایک اگر حصے کو تکلیف پہنچتی ہے، یعنی ایک مومن اگر پریشان ہوتا ہے تو دوسرے مومن کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ بری دوستی کے نقصانات کیا کیا ہیں؟ قیامت کے ہولناک دن جب لوگوں کے اعمال دیکھے جا رہے ہوں گے، تب جو لوگ بھی برے دوست کے ساتھ اختیار کرتے تھے وہ کیا کہیں گے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا اور کہے گا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، ہائے میری کم بختی، کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ قیامت کے دن کھڑا ہو کے وہ یہ کہے گا، اس کے بہکاوے میں آ کر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی، اور شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفا نکلا۔ شیطان نے اس کو بہکایا تھا غلط دوستی کرنے کے لیے، اب وہ کیا کرے گا؟ وہاں پر اس کو افسوس ہوگا کہ میں نے اس سے کیوں دوستی کی۔ اس لیے اچھے دوستوں کو چننا چاہیے تاکہ وہ آپ کا ساتھ دے سکیں اور آپ کی مدد کر سکیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دوست اس روز دشمن ہو جائیں گے، یعنی جو دوست ہوں گے وہ بھی اس دن دشمن ہو جائیں گے، ان کو لگے گا کہیں یہ ہماری نیکی نہ مانگ لیں، تو اس لیے سب ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے۔ اچھے اور برے دوست کی خصوصیات کی لسٹ لکھیے یہاں پر۔ اچھے دوست ایک کالم میں لکھیے اچھے دوست کیسے ہوتے ہیں، اور ایک کالم میں لکھیے برے دوست کیسے ہوتے ہیں۔